بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیت سیدی یا خاتم النبیین۔ اردو کلام ٹی وی سے خوش آمدید میرے چینل کو دیکھنے والے میرے بہن بھائی، میں دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام مشکل آسان فرمائے، تمام دکھ دور فرمائے، اللہ پاک ہر مشکل آسان فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس میں سورۃ کوثر کی زکوٰۃ، اس کے وظائف اور اس کی برکات میں مختصر عرض کروں گا۔ جو بہن بھائی کسی بیماری میں، کسی جادو میں یا کوئی مشکل حل نہیں ہوتی، پریشانی ختم نہیں ہوتی، تو سورۃ کوثر کا ورد رکھیں، آپ کو خیر کثیر اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ عطا فرمائے گا، ہر مشکل آپ کی آسان ہو جائے گی۔ پہلے آپ نے شروع ذی الحج سے لے کر 900 مرتبہ 10 ذی الحج سورۃ کوثر کا ورد رکھیں، یہ آپ کا عمل ہے۔ اول و آخر دروشی پڑھنا ہے، جگہ اور ٹائم کی پابندی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد دوسرا عمل ہے، جو کوئی مشکل ہے، کوئی حاجت ہے، پریشانی ہے، تو سورۃ کوثر کو 921 مرتبہ پہلے دن پڑھیں، اور دوسرے دن پھر 921 مرتبہ پڑھیں، پھر تیسرے دن 922 مرتبہ پڑھ کر اس کو عمل ختم کرو، اللہ کے حضور اپنی حاجت مانگی، انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن کے اندر آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ میری روزی میں برکت ہو، میں کسی کا محتاج نہ ہوں، تو ہر نماز کے بعد آپ نے اس سورۃ کوثر کو 21 مرتبہ ورد رکھیں۔ کتنا؟ 21 مرتبہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے روزی کے دروازے کھل جائیں گے، رزق بے پناہ ملے گا۔ اگر انسان کہتا ہے کہ میں ہر عمل میں کامیاب ہوں، ہر مقصد کامیاب، میرا مقصد پورا ہو، ہر چیز عمل میں، ہر مقصد میں، ہر چیز میں کامیاب ہوں، تو ہر نماز کے بعد آپ نے سورۃ کوثر کو 111 مرتبہ آپ نے ورد رکھنا ہے۔ جتنے دن آپ پڑھیں وہ آپ کی مرضی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کسی چیز کی آپ کو کمی نہیں آئے گی۔ اگر کوئی انسان جنات، جادو یا کسی بیماری میں مبتلا ہے، عشاء کی نماز کے بعد یا صبح کی نماز کے بعد کوشش کریں کہ سنت فجر پڑھ کے فرضوں سے پہلے اس کو پڑھ لیں تو بہتر ہے، ورنہ جب صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ایک سو بیڈ سائڈ پر بیٹھ جائیں، یا جہاں نماز پڑھے وہیں بیٹھ، کسی سے بات نہیں کرنی۔ سورۃ کوثر کو 313 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ 7 دن، 11 دن، 21 دن کے اندر آپ کے جادو، اثرات، بیماری سب ختم ہو جائے گی، اور جڑ سے ختم ہو جائے گی، دوبارہ آپ کے پاس پر جنات، جادو، بیماری نہیں آئے گی۔ پھر اس کو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لیا کہ بسم اللہ کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو رزق کے اندر کمی نہیں آئے گی۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ میری ہر مشکل، ہر آسان، جو بھی مانگو اللہ سے اللہ مجھے عطا کرے، تو اس کا بہتر وقت تو تہجد کا ہے۔ اگر تہجد نہیں، پھر عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل یا 4 یا 8 پڑھنی ہے۔
ہر رکعت سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے 111 مرتبہ، 190 مرتبہ اور 313 مرتبہ یا 129 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کریں۔ اس کا ثواب مخدوم کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اس کا ثواب تو انشاءاللہ تعالی آپ یہ 7 دن عمل کریں، بڑی سے بڑی مشکل جو ہوگی وہ آپ کی حل ہو جائے گی، بڑی سے بڑی بیماری جو ہوگی وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ وسیلے کے صدقے سے وسیلے کے نام انشاءاللہ آپ کی مشکل بھی حل ہو جائے گی، آپ کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، اور آپ کی گھر کے اندر برکت ہوگی، گھر کے اندر خیر کثیر ملے گا اور بے پناہ برکت ہوگی۔ اگر گھر میں بچے لڑتے ہیں انشاءاللہ پڑھیں، وہ بھی گھر میں ٹھیک ہو جائے گی، گھر میں سکون پیدا ہو جائے گا۔ یہ سورۃ کوثر بہت کمال کا لاجواب عمل ہے۔ اگر کسی کے ساتھ آپ کو محبت ہے، شادی کرنی ہے، جائز نکاح کرنا ہے، تو اس کو آپ نے 121 مرتبہ اس مرد یا عورت کا تصور کر کے 21 دن پڑھے، 121 مرتبہ انشاءاللہ تعالی 21 دن سے پہلے آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کا پیغام آنا شروع ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ 21 دن آپ کام بھی پہلے ہو جائے تو میں کہا اس کو 21 دن آپ نے مکمل کرنے ہیں۔ ہر عمل کے ساتھ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک لازم پڑھے، اول بھی اور آخر بھی۔ اور کمال کا عمل ہے، تقصیر کے لیے، حب کے لیے، پریشانی کے لیے، سب چیز کے لیے اس کے اندر ہے۔ اگر آپ نے اسی عمل کو سورۃ کوثر کو 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک 2100 مرتبہ ڈیلی پڑھیں تو آپ اس کے عامل بن جائیں گے اور بے پناہ آپ کو فیض و برکات ملیں گے۔ پھر آپ نے اس کو ڈیلی یعنی عمل جاری رکھنے کے لیے 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ پھر کسی پہ دم کریں، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، جسم میں درد ہے، الغرض سے سر سے لے کر پاؤں تک جس بیماری کے لیے آپ اس کو 11 مرتبہ پڑھ کر پانی کے اوپر دم کریں اور پانی پلائیں، انشاءاللہ اس کے اوپر دم کریں تو فوراً ہی 1 منٹ کے اندر درد ختم ہو جائے گا۔ اگر بہت بڑی بیماری ہے، کینسر ہے، کالا یرقان ہے، اس کو سورۃ کوثر کا نقش لکھ کے دیں، 1 پینے کے لیے اور 1 گلے میں پہننے کے لیے دیں، انشاءاللہ وہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اگر بڑی سے بڑی کوئی کہیں سے شفا نہیں مل رہی تو آپ نے سورۃ کوثر کو زعفران اور عرق گلاب سے ملا کر، عرق گلاب اور زعفران سے لکھنا ہے۔ چینی کی پلیٹ گھر میں ہو تو اچھا ہے، یا سفید کوئی بھی پلیٹ ہو کلر کی، اس پہ آپ نے اوپر بسم اللہ شریف لکھنا ہے اور انا اعطیناک الکوثر ایسے نہیں لکھنا جیسے لکھی ہوئی ہے، پہلے الف پھر نون پھر الف پھر سا پھر قاف پھر باؤ، ایسے یعنی الگ الگ ہر لفظ لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد جس مریض کو آپ نے دینا ہے اسی پہلے اس کے مریض کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھ کے دے دیں۔ انشاءاللہ 21 دن لگاتار بنائیں۔ کینسر ہے، بواسیر ہے، یرقان ہے، کوئی بھی ہے، شوگر ہے، لا علاج مرض ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا ہے کہ اس کو آپ پڑھیں، اس کا عمل کر کے دیں، انشاءاللہ تعالی جڑ سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے مختصر، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی اور وضاحت بتاؤں گا، ویڈیو لمبی ہو جا رہی ہے۔ تو یہ سب عمل کی آپ کو میری طرف سے اجازت ہے، میری بہن بھائیوں کو بے لوث آپ کر سکتے ہیں، اللہ کے فضل سے آپ کو کام ہو جائیں گے۔ اور ہر ہفتے میں ہر روز جتنے بھی ہو سکے صدقہ لازمی دیا کریں، صدقہ رب البلا ہے، جس عمل کو کرے جس طرح سے تو ہر روز دیں، ہر 2 میں تیسرے دن میں دیں۔ اگر اس کا کوئی چمل کرنا چاہے جو پھر چلا کرنے سے پہلے میٹھی چیز تقسیم کریں،
جب عمل ختم ہو جائے تو میٹھی چیز پکا کر اپنے ہاتھ سے بچوں کو تقسیم کریں تا زندگی آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر شخص کو اس کی مدد کرے اور خاص کر جادو جنات جو ہر میرے بہن بھائی جہاں بھی دیکھ رہے ہیں، جس ملک میں دیکھ رہے ہیں، اس کا ورد رکھیں۔ انشاءاللہ کوئی آپ کا دشمن آپ کے پیچھے نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمام مشکل آسان فرمائے، ہر دکھ سے پریشانی سے محفوظ فرمائے، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو سب کا ذریعہ سمجھ کر اس کو آگے شیئر کریں، اور میرے چینل کو سب آپ کی مرضی ہے دل کرو سبسکرائب کر لیں۔ اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آگے بھی کسی کے پاس پہنچ جائے تاکہ بھلائی ہو جائے، وہ بھی کرے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔